جب تک کہ تن میں جان رہے، جہاں میں دم رہے، جہاں میں دم رہے، لازم ہے پھر تو عشق میں ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے، کوئی رہے نہ رہے عشق غم محشر میں میرے روبرو میرا صنم رہے، میرا صنم رہے، روشن ہوا چراغ یہ گھر سے خدر کے، روشن ہوا چراغ یہ گھر سے امیر کے، روشن ہوا چراغ یہ گھر سے جلتا رہے گا سائے میں پیران پیر کے، کھلا ہے در محمد کا، جو آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے تو جہنم جائے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا، جو آئے جس کا جی چاہے، یہ فیض عام ہے کلمہ نبی کا دونوں عالم میں، یہ فیض عام ہے کلمہ نبی کا دونوں عالم میں، ذرا دل سے تو پڑھ کر آزما لے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا، جو آئے جس کا جی چاہے، ازل سے تا ابد تک کلمہ طیب کے سوا کیا ہے، ازل سے طیب کے سوا کیا ہے، وہی مہر نبوت ہے، وہی مہر نبوت ہے، جو پائے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا، جو آئے جس کا جی چاہے۔
مسلمانوں کی دل میں جلائے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا جو آئے جس کا جی چاہے۔ نہیں دیکھا یہاں تو پھر کہاں دیکھے گا جا کر کیا، نہیں دیکھا یہاں تو پھر کہاں دیکھے گا جا کر کیا، یہاں پہچان کر ان کو، یہاں پہچان کر ان کو منائے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا جو آئے جس کا جی چاہے۔ جمال یار کو پا کر وصال یار ہو جانا، جمال یار کو پا کر وصال یار ہو جانا، یہی دو تار ہے خود ہی، یہی دو تار ہے خود ہی بجائے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا جو چاہے جس کا جی چاہے۔ مٹا دیں گے اگر کتبے تو چاہے دونوں عالم کے، مٹا دیں گے اگر کتبے تو چاہے دونوں عالم کے، محمد کا یہ گھر آنا، محمد کا یہ گھر آنا مٹائے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا جو آئے جس کا جی چاہے۔ الستو بربکم قالوا بلا جو کہے کہ آئے تھے، الستو بربکم قالوا بلا جو کہے کہ آئے تھے، یہ وہ بارے امانت ہے، یہ وہ بارے امانت ہے جو پائے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا جو آئے جس کا جی چاہے۔ اگر اللہ کو پایا تو وہ کافر ہوا بے شک، اگر اللہ کو پایا تو وہ کافر ہوا بے شک، رسالت چھوڑ کر دوزخ، رسالت چھوڑ کر دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا جو آئے جس
جہاں چاہے وہاں کعبہ، جہاں چاہے وہاں کعبہ، بنائے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا، جو آئے جس کا جی چاہے، پیالہ کلمہ طیب کا، یہاں تم پیر سے پی کر، پیالہ کلمہ طیب کا، یہاں تم پیر سے پی کر، انا الحق کی صدا ہر دم، انا الحق کی صدا ہر دم، سنائے جس کا جی چاہے، کھلا ہے در محمد کا، جو آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے تو جہنم میں، وہ جائے جس کا جی چاہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ طیبین الطاہرین، واصحابہ اکرمین الاجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یباعونک انما یباعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، فمن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ پیری مریدی آئی ہے عرفان لیے ہوئے، پیری مریدی آئی ہے عرفان لیے ہوئے، آئی ہے یہ ازل سے لگے جان لیے ہوئے، آئی ہے یہ ازل سے لگے جان لیے ہوئے، دیدار کی ہوس ہے تو آ جاؤ ادھر تم، دیدار کی ہوس ہے تو آ جاؤ ادھر تم، بیٹھے ہیں پنجتن کا بھی سامان لیے ہوئے، 2 دن کی زندگی ہے یہ مت بھولنا کبھی، 2 دن کی زندگی ہے یہ مت بھولنا کبھی، جانا ہے ایک دن تجھے ایمان لیے ہوئے، اقرار کر کے یہاں تصدیق من عرف، اقرار کر کے یہاں تصدیق من عرف، بیٹھے ہیں تیرے گھر میں وہ قرآن لیے ہوئے۔ دادا سرکار ارشاد فرماتے ہیں، عشق محمدی کو تو پالے خدیر سے، عشق محمدی کو تو پالے خدیر سے، ہر دم بدم رہا کرو دردان لیے ہوئے، کیا شان ہے پیر ذرا اللہ سے پوچھو، کیا شان پیر ہے ذرا اللہ سے پوچھو، پہلا مرید ہے وہ گلستان لیے ہوئے، پہلا مرید ہے وہ گلستان لیے ہوئے۔ ابھی جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یباعونک انما یباعون اللہ، بے شک اے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ پر خرید و فروخت کر رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ پر بیع کر رہے ہیں یا آپ کے ہاتھ پر وعدہ کر رہے ہیں، انما یباعون اللہ، بے شک وہ لوگ آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب ان پر آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو لوگ بیعت کر کر وعدہ خلافی کریں گے
ان کا وبال ان کی جانوں پر ہوگا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا أَعْهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو لوگ بیعت کر کر وفا کریں گے، وفاداری کریں گے، عہد کر کر وفاداری کریں گے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عنایت فرمائیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں جو لوگ بیعت کرتے ہیں ان کے تعلق سے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اے حبیب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم بیعت کا معنی سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس آیت کا شان نزول اور باقی جو معاملات ہیں، جو فضائل ہیں، انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت کے معنی کیا ہے اور بیعت عربی میں کس کو کہا جاتا ہے؟ بیعت کہتے ہیں باع یبیع، یعنی بیعت کہتے ہیں خرید و فروخت کو، یعنی کسی چیز کا لینا، کسی چیز کا دینا، بیع کہتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ ہے البیع ینعقد فی الاجاب والقبول اذا کان فی اللفظ الماضی، بیع کہتے ہیں ایجاب اور قبول کو، لینے اور دینے کو بیعت کہتے ہیں۔ اور بیع کا اب ایک معنی آتا ہے عہد و پیمانہ، بیع کا اب ایک معنی آتا ہے وفاداری، اور بیع کا ایک اور معنی آتا ہے اطاعت، یعنی بیع سے مراد وفاداری بھی ہے، بیع سے مراد اطاعت بھی ہے، بیع سے مراد خرید و فروخت یعنی بیچنا اور خریدنا بھی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا بیع جدیدۃ، یہ نیا عہد و پیمانہ ہے۔ یا اور ایک حدیث پاک میں بھی آیا ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، کتاب البیع کے اندر، یعنی بیع کے معنی سمجھانے کے لیے میں یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال لا يبيع بعضهم على بيع العقيق، کتاب البیع، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تم اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں ہاتھ نہ ڈالو، تم اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں تانا زنی نہ کرو، یعنی بیع سے مراد ہے خرید و فروخت۔ یہاں جو سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بیع کا ذکر کر رہا ہے، جس چیز کی خرید و فروخت کا ذکر کر رہا ہے، وہ خرید و فروخت جان کی ہے، وہ خرید و فروخت مال کی ہے، جس کے بارے میں آگے شان نزول میں آئیں گا کہ سورہ فتح کی یہ آیت نمبر 10 کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر خیمہ زن تھے۔ کفار مکہ بزد ہیں کہ کسی قیمت پر مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کسی بھی قیمت پر۔ جو حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا یہیں سے شروع ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قیمت پر اور مسلمانوں کو کسی بھی قیمت پر اہل مکہ جو ہے عمرہ کرنے نہیں دینے والے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا۔ تو حدیبیہ میں جو ہے ایسا معاملہ ہو گیا کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ آ گیا، افواہ یہ پھیل گئی کہ اہل مکہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیے اور مسلمانوں کو وہ ہرگز عمرہ کرنے نہ دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شجر کے نیچے تشریف فرماتے اور تمام صحابہ سے یہ اعلان کر دیتے ہیں جو ہے میرے ہاتھ پر آ کر بیع کرے یعنی خرید و فروخت کرے۔ کس چیز کی خرید و فروخت کرے؟ اپنے جان کی، یعنی جو بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، اپنے جان و مال کی قیمت لگانا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے میرے ہاتھ پر آئے اور بیع کرے، اس کے بعد جنگ ہوگی۔ حدیبیہ کے موقع پہ حدیث پاک میں آتا ہے 1400 صحابہ تھے، 1400 صحابہ میں سے ایک صحابی بھی نہیں بچے جو بیعت نہ کیے ہو، یعنی 1400 کے 1400 صحابہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے، 1400 کے 1400۔ جیسا کہ شان نزول میں آتا ہے کہ حضرت عثمان دربار رسالت کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے
اسی اثنا میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار حضرت عثمان کو شہید کر دیے ہیں، اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھی جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، یہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور ان کے پاس سامان کیا تھا؟ صرف 2 چادر کے ٹکڑے، صرف 2 چادر کے ٹکڑے، یعنی احرام ہی تھا، کوئی آلہ حرب نہیں تھا ان کے پاس، جنگ کے لیے کوئی سامان نہیں لائے تھے، وہ صرف 2 ٹکڑے تھے، مگر پھر بھی احرام کی 2 چادریں اور قربانی کے جانور ہی ان کا زیادہ سفر تھا۔ لیکن یہ کیا ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ تعداد کی قلت اور اسلحہ کے فقدان کی پرواہ کیے بغیر محض قوت ایمانی پر بھروسہ کرتے ہوئے باطل سے ٹکرانا ناگزیر ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور بیعت کرنے کی دعوت دیتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پہ سب سے پہلے بیعت کی دعوت دی اور سب سے پہلے صحابہ اکرام نے بیعت کی۔ یہی وہ مقام تھا حدیبیہ کا جہاں پر سب سے پہلے بیعت کی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کو، اس تمام معاملات کو، اس بیعت کو کہتے ہیں در حقیقت بیعت رضوان، یہ یاد رکھیے، اس حقیقت کو کہتے ہیں، اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان، یعنی اسی بیعت سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کر تمام صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو بھی صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے ہیں اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا، اللہ ان سے راضی ہے۔ اسی وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا، جس سے اللہ بھی راضی ہوا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے اور فرماتے ہیں، یہ بیعت اس بات پر تھی کہ جب تک ہماری جسموں میں جان ہے، جب تک بدن میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے، ہم میدان میں جنگ میں ڈٹے رہیں گے اور اہل مکہ کو اس کی حقانیت اور سفیر کشی کی عبرتناک سزا دیں گے، عبرتناک سزا دیں گے۔ یعنی جو حضرت عثمان غنی کو بھیجے تھے، جو حضرت عثمان غنی کو بھیجے تھے، ان کا قتل ہو گیا، ان کی افواہ ہوئی تھی، تو ان کا جو ہے بدلہ لینے کے لیے ہم ڈٹے رہیں گے، ایک ایک خطرہ ہمارے جسم میں جب تک رہیں گا ہم ان سے جنگ کرتے رہیں گے۔ اس بات پر حدیبیہ میں بیعت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ غلامان حبیب کبریا پروانہ وار دوڑتے دوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا مولا کی دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر جان بازی اور سرفروشی کی بیعت کر رہے تھے۔ تمام کے تمام حضور کا یہ فرمان تھا کہ آؤ بیعت کرو۔ کس بات کی بیعت؟ کس بات کی خرید و فروخت؟ اپنی جان کی خرید و فروخت۔ تو یہ پرواہ نہیں کرے صحابہ اکرام کہ ہم ہماری جان کس طریقے سے دے دیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام کے سینوں میں ایمان تھا اور محبت مصطفیٰ تھی۔ محبت مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے وہ بے ساختہ دوڑتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے حضور کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت دینا شروع کر دی، اس بات پہ کہ ہم جائیں گے، جب تک ہمارے جسموں میں ایک قطرہ باقی رہے گا ہم جنگ کریں گے، چاہے ہمارے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، مگر ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی اور سینوں میں عشق مصطفیٰ تھا۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف 1400 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ الغرض 1400 ہمارے یوں یعنی ہمارے صحابہ اکرام تھے، 1400 کی تعداد تھی، وہ تمام کے تمام میں سے ایک بھی شخص محروم نہ تھا جو بیعت نہ کیا ہوگا، مگر ایک تھا، صرف ایک، جو شروع سے منافق بن کر صحابہ اکرام میں پھر رہا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا۔ البتہ ایک باقی تھا جس کا نام ہے جد بن قیس، جو حقیقت میں منافق تھا، اس نے بیعت نہ کی۔ باخدا حضرت جابر ارشاد فرماتے اس منظر کشی کر رہے ہیں، باخدا مجھے اب بھی وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی اونٹنی کی پیٹھ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 1400 جان باز نثاروں اور سرفروش مجاہدین کے بارے میں اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا، انتم خیر اہل الارض اليوم، اے اسلام لانے والو، اے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والو، فخر مجاہدین، اے روئے زمین پر تم سے زیادہ بہتر اب کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی اے صحابہ، تم تو صحابہ ہو، یعنی صحابہ اور بھی تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تم سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ انتم خیر اہل الارض اليوم، آج کے دن جو تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، آج کے دن تم سے زیادہ بہتر کوئی روئے زمین پہ ہے ہی نہیں۔
یعنی جو بیعت کیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ تمام کے تمام صحابہ سے بہتر کوئی روئے زمین پہ تھا ہی نہیں. یعنی اللہ کی راہ میں جو اپنی زندگی بیچ دے, جو زندگی خرید و فروخت کر دے, اللہ کے راستے میں نکل جائے, ان سے زیادہ بہتر کوئی روئے زمین پہ ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول کا فرمان, لا يدخل النار احد من بیت تحت الشجر. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, جو بھی میرے سے شجر کے نیچے, یہ بیعت ہوئی تھی شجر کے نیچے, جو بھی صحابی میرے سے شجر کے نیچے بیعت کیا, ان میں سے احدکم, ایک بھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. دیکھیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی. ہم صرف آیت پڑھ کے صرف بیعت کرنا نہیں, زندگی بیچ دینا. اچھا, جیسا کہ بے کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر دینا. یعنی کوئی چیز ہم خریدنا ہے تو ہم پیسے دیتے اور وہ چیز لے لیتے. جب ہم بیعت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, تو سب سے پہلے ہماری زندگی, ہم سے جو بیعت لیتا ہے ہم اس کے حوالے کر دیتے, ہماری زندگی اس کے حوالے ہو جاتی, اور اس سے ہم کو کیا ملتا؟ اجر عظیم ملتا. ہماری زندگی اس کے پاس, اور اس سے ہم کو اجر عظیم ملتا. اب یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے ہماری زندگی نہیں ہے, بلکہ اس کی زندگی ہے, اور ہم کو اسی معاملات پہ, اسی راستے پر اسی طرح چلنا ہے جیسا وہ کہے. اسی لیے بیعت کو اطاعت بھی کہا گیا ہے. بیعت کو اطاعت بھی کہا, جیسا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب, جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. جس طریقے سے اے حبیب آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا, اللہ سے بیعت کرنا. تو اس کو کہا جاتا ہے بیعت. بیعت یعنی خرید و فروخت. ہماری جان ان کو دے دیے, تو تمام کے تمام صحابہ کرام اپنی جانیں حضور کے حوالے کر دیے تھے. کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا سوائے 2 چادروں کے, مگر پھر بھی قوت ایمانی پر بھروسہ کرتے ہوئے صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانیں دے دی, اور یہ وعدہ کر لیا کہ ایک ایک خون کا قطرہ جب تک ہمارے سینوں میں رہیں گا, ہماری رگوں میں رہیں گا, ہم جنگ کریں گے. آپ جس چیز سے بھی کہہ دیں وہ تمام معاملات کریں گے. اب یہاں پر بیعت, یہ آیت ہو گئی جس میں بیعت کا ذکر آیا. میں انشاءاللہ بیعت کس کو بولیں گے, صحابہ کرام نے کن کن قسموں سے بیعت کی, وہ آگے انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ ایک بیعت کا ذکر آ گیا, یہ تھا سورہ فتح آیت نمبر 10 کے اندر. اب ایک جگہ بیعت کا ذکر آیا اسی صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہی یہ معاملہ ہوا تھا, جس میں آگے چل کے سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یعنی ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ شجر کے نیچے بیعت کیے ہیں, جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہیں حبیب کبریا, وہ لوگ سے اللہ راضی ہے, رضی اللہ عنہ, اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دست مبارک پہ بیعت کیے تھے, ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اور یہ بیعت کہاں ہوئی تھی؟ تحت الشجر, شجر کے نیچے ہوئی تھی. اس کا بھی ذکر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ بھی معاملہ ہوا تھا. یعنی یہ دونوں آیتیں. اب ایک بیعت کا ذکر ہے جس کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے اندر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي يَبَعْتُهُمْ بِهِ. یعنی بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے تحت, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیعت کی ہے
وہ تمام ایمان والوں کی جان اور مال کے تحت کی ہے۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہدے کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ پس تم اپنی اس بیعت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تم نے بیعت کی، اور یہی بیعت بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں بیعت کیے ہیں، کئی کی بیعت کی ہے؟ جان کی اور مال کی بیعت کی ہے۔ جان اور مال کی بیعت کی ہے، کس کے بدلے میں کی ہے؟ جنت کے بدلے میں۔ اب اس کے بارے میں جو ہے شان نزول آتا ہے، حضرت کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ اس کا شان نزول کرتے ہوئے ارشاد فرمائے ہماری جانیں، یعنی یہ جو معاملہ ہوا تھا عقبہ ثانیہ کے موقع پہ معاملہ ہوا تھا۔ عقبہ ثانیہ کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی انصاری صحابی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کا نام تھا عبداللہ بن رواح، یہ یاد رکھیے، عبداللہ بن رواح کیا کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت آئے۔ ایک روایت میں آتا 7 صحابہ کو لے کے، ایک روایت میں آتا 70 صحابہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں رات کے موقع پہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو بلایا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ ہوا، عقبہ ثانیہ کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں تمہارے ساتھ بیعت کروں۔ تو صحابہ نے پوچھا، وہ تمام کے تمام 70 صحابہ نے پوچھا کس معاملے میں بیعت کریں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مجھ پر نچھاور کر دو، کیا تم اس پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن رواح پوچھے اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جنت ملے گی اس کے بدلے میں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواح ارشاد فرماتے اس سے بہترین تو کوئی سودا ہی نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ عقبہ ثانیہ کے موقع پہ 70 صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے، اس پر اللہ کو ایک جانیں گے، ایک مانیں گے، اور جو کچھ بھی اپنے پاس ہے وہ تمام کا تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیں گے اس معاملے پہ۔ یعنی دیکھیے اب یہاں سے قرآن مجید کی اس مقام سے معلوم پڑ رہا کہ 2 قسم کی بیعت ہو گئی۔ ایک بیعت وہ تھی جو جہاد کے لیے، اور دوسری بیعت یہ ہو گئی کہ جو کچھ بھی اپنے پاس ہے وہ اللہ کے رسول پر نچھاور کر دو اور اللہ کو ایک جانو۔ یہ 2 قسم کی ہو گئی۔ ایک یہ تھی کہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دو، یعنی جہاد کے راستے پر نکل جاؤ۔ پھر دوسری بیعت یہ تھی کہ اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، یعنی ایمان کامل حاصل کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کے رسول پر نچھاور کر دو، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری۔ اب تیسری بیعت کا ذکر ہے جس کو سورہ ممتحنات میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعونک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 12، جس میں ارشاد فرمایا گیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس تشریف لائیں، یبایعونک، تم ان کو بیعت دو۔ پہلی روایتوں میں دونوں روایتوں میں صحابہ اکرام نے بیعت کی تھی، مرد حضرات نے بیعت کی تھی۔ بیعت حدیبیہ کے موقع پر بھی مرد حضرات نے بیعت کی تھی، پھر عقبہ ثانیہ کے موقع پر بھی مرد حضرات نے بیعت کی تھی 70 صحابہ نے۔ اب صحابیات یہ چاہتے تھے کہ ہماری بھی بیعت ہو، ہم بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم بھی ہماری جانیں حضور کی راہ میں دے دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مومن عورتیں آئیں، غور کرنا، مومن عورتیں حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بیعت دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہو گئی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی اگر آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں یبایعونک، آپ ان کو بیعت دیجیے۔ کس بات پر بیعت دیں؟ اللہ یشکرون، کہ وہ شرک نہ کرے، باللہ، اللہ کے معاملے میں کسی کو شریک نہ کرے، شیئن، کوئی چیز کو بھی، ولا یسرقان، یعنی
کوئی چیز چوری نہ کریں، ولا یزنان، اور زنا نہ کریں، ولا یقتلون اولادہن، اور اپنی اولادوں کو نہ ماریں، یعنی پیدا ہونے سے پہلے بھی نہیں ماننا، پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں ماننا۔ تو پتا چلا کہ بیعت کئی قسم کی ہے۔ ایک بیعت وہ تھی جو جہاد میں کی گئی جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا، ایک بیعت وہ تھی جس کا ذکر سورہ توبہ میں آیا، وہ بیعت وہ تھی جس میں اللہ کو شریک نہیں کرنا تھا اور حضور کی اطاعت کرنا تھا۔ اب یہ تیسری بیعت تھی جو صحابیات سے کی جا رہی تھی، اس معاملے میں کی جا رہی تھی کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت بھی کریں گے، زنا بھی نہیں کریں گے، اگر کوئی اولاد ہو تو ان کا اولادوں کا قتل بھی نہ کریں گے۔ تو پتا چل رہا قرآن ہی مجید کی روح سے پتا چلا کہ بیعت کے بھی اقسام ہیں، بیعت بھی کئی قسم کی ہوتی۔ تو صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اقسام پر بیعت لیتے تھے۔ کوئی بیعت اطاعت لیتے تھے، کوئی بیعت جہاد لیتے تھے، کوئی بیعت تمسکا سنہ لیتے تھے، یعنی سنت کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ کوئی بیعت کرتے تھے، کوئی بیعت تزکیہ لیتے تھے، کوئی بیعت اصلاح لیتے تھے، کوئی بیعت اسلام لیتے تھے، الگ الگ قسم کی تھی، جس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 17 قسم کی بیعت تھی، جن کو القول الجمیل میں تحریر فرمائے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بیعت تقویٰ تھی، بیعت توبہ تھی، کئی اقسام کی بیعت تھی۔ تو قرآن مجید اور صحابہ اکرام کے اقوال سے پتا چلا کہ کئی اقسام کی بیعت ہے، کئی اقسام کی۔ ان میں سے چند بیعتوں کا ذکر میں حدیث مبارکہ کی روح سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث صحیحہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت صحابہ اکرام سے لی اس میں کئی قسم کی تھی، جس میں بیعت جہاد تھا، جس میں بیعت ارکان اسلام تھا، جس میں بیعت سنت نبوی تھی، تمسکنا سنہ تھا، بیعت بدعت تھا، بیعت عبادت تھا، بیعت حریث تھا، بیعت شایق تھا، یعنی اپنی پسندیدہ بھی بیعت ہوتی تھی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے صحابہ اکرام جو ہے نا اپنے پسندیدہ عملوں پر بھی بیعت لیتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ کے صحابی، جس طریقے سے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی اطاعت کرتے تھے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کی اطاعت کریں گے، اس بات پر ہم آپ سے بیعت لیتے ہیں۔ یعنی وعدہ، عہد و پیمانہ، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے چند آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور بیعت عقبہ والوں میں ایک نقیب تھے کہ شمع رسالت کے پروانوں سے جھرمٹ میں لیا ہوا تھا، اور آپ نے ان سے فرمایا مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، یعنی حضور سے خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی بیعت کی ایک تو یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے حدیبیہ کے موقع پر آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یہاں صحابہ اکرام کی طرف سے خواہش کی جا رہی ہے کہ میرے کو بیعت کرو۔ تو پتا چلا کہ ہمارے اندر بیعت کی خواہش ہونا، یعنی اللہ کی راہ میں زندگی بیچنے کی خواہش کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اس سنت پر ہمارا عمل پیرا ہونا، یعنی مرید کے اندر جو مرید بننا چاہتا ہے، جو بیعت لینا چاہتا ہے، اس کے اندر خواہش ہونا، اس کے دل سے یہ تمام معاملات ہونا کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں ہماری جانوں، مالوں، ہر چیز کی قربانی ہو۔ تو حضرت عبیدہ بن صامت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کروں گا، جانتے بوجھتے کسی پر بہتان نہیں باندھوں گا، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ تم میں سے جس نے یہ عہدہ پورا کیا تو اس کو جزا اللہ کی ذمہ داری میں ملے گا۔ تو یعنی اتنے معاملات ہیں، کئی معاملات میں، یعنی جتنے بھی اچھے معاملات ہیں وہ تمام معاملات میں ہم بیعت کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے بیعت کی۔ اب دوسرا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، 9 آدمی یا 8 یا 7، یہاں پہ الگ الگ بیان ہے، ہم 9 تھے یا 8 یا 7 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ کس امر پر
آپ سے بیعت کر لیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان امور پر اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور 5 نمازیں پڑھو اور احکام سنت مانو۔ اس کو حضرت امام مسلم نے روایت کیا۔ یعنی الگ الگ بات الگ الگ طریقے سے صحابہ اکرام روایت کرے بیعت کے معاملے میں۔ پھر حضرت جریر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت یہ عہدہ لیا تھا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو اور اپنے اوپر لازم پکڑے، یعنی اس پر بھی بیعت ہوتی، یعنی اچھائی کرو، اچھے معاملات کرو، اس پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر کو بیعت دیے تھے۔ انصاری سے بیعت لیتے وقت نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، شرط لی تھی کہ نہ ڈریں کسی ملامت سے، نہ کسی پر ملامت کرے، اور جہاں رہیں حق بات کرتے رہیں۔ اس معاملے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیے۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے والد مستقب نے بتایا کہ وہ ان لوگوں سے تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی کئی معاملات میں صحابہ اکرام مختلف معاملات میں صحابہ اکرام سے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے صحابہ اکرام سے تو مختلف انداز ہوتا۔ اس کو القول الجمیل کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرمائے، اور حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں بھی ارشاد فرمائے، اور اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بھی ارشاد فرمائے۔ مختلف انداز ہوتا تھا۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، بیچنا لینا دینا، یعنی اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دینا، یعنی ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے کریں گے، اور جو وہ فرمائے وہی کرنا ہے۔ یہ مین مقصد ہے بیع کا۔ پھر الگ الگ موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بیعت لی، جس کا ذکر میں پیچھے کر دیا۔ یعنی بیعت توبہ بھی ہوتی تھی، بیعت اطاعت بھی ہوتی تھی، بیعت سنہ بھی ہوتی تھی، بیعت وداعت بھی ہوتی تھی، بیعت جہاد بھی ہوتی تھی۔ کسی کو زنا نہیں کروں گا بلکہ بیعت لیے، کسی کو کسی پہ بہتان نہ مانوں گا بیعت لیے، ہمہ اقسام کی بیعت کی۔ اب بیعت کرنے کے طریقے بھی ہمہ اقسام کے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے تھے، جس کو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول الجمیل میں، اور حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ مختلف طریقے۔ جب کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات سے بیعت کرتے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے، کبھی منہ سے بول دیتے کہ اس وعدے پر تم کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ زنا نہ کریں گے، اس وعدے پر تم پکتے ہیں، میرے سے اس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ تو سامنے سے بھی صحابی کہتے تھے ہاں میں اس بات پر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ پھر ایک یہ طریقہ بھی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر دے کر، اس کو خاص طور پر حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں ارشاد فرمایا، چادر دے کر، چادر کا ایک کونا حضور پکڑ لیتے، چادر کا دوسرا کونا صحابی پکڑ لیتے، پھر حضور بیعت کرتے کہ کیا تم اس بات پر متفق ہو کہ تم کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، میری اطاعت کریں گے، اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم اس بات پر متفق ہیں، ہم اس بات پر وعدہ کرتے ہیں، اس بات پر عہد و پیمانہ باندھتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود حقیقی نہیں مانیں گے اور ہر چیز میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ اور اسی طریقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی جب بیعت کرتے تھے تو منہ سے بیعت کرتے تھے، بولتے تھے کیا تم اس بات پہ وعدہ کرتی ہو کہ تم زنا نہیں کرو گی، جب تمہاری اولاد ہوگی تو اولاد کو قتل تو نہیں کرو گی، تم چوری تو نہیں کرو گی، منہ سے بول کے کرتے تھے۔ اور بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر دے کر کرتے تھے، چادر کا ایک کونا حضور پکڑ لیتے تھے، چادر کا دوسرا کونا صحابیات پکڑ لیتے تھے۔ بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی روایت ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالتے پھر پانی میں سے ہاتھ نکال لیتے، جیسا کہ صوفیہ کے پاس رائج ہے، جھوٹا کرتے پانی جھوٹا کر کے جو دیتے، اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پانی میں ہاتھ ڈال کے پانی میں سے ہاتھ نکال لیتے، پھر سامنے بڑھا دیتے تو صحابیات پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد بیعت لی جاتی تھی۔ یہ مختلف طریقے بتائے گئے۔ تو چار طریقے، یہ چار طریقے مفسرین نے اپنی کتابوں میں، محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور کئی طریقے سے، مگر مشہور طریقے یہ
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 طریقوں سے، ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرد صحابہ اکرام سے کی جاتی تھی، اور صحابیات سے چادر دے کر یا پانی میں کی جاتی تھی یا منہ سے بول کر کی جاتی تھی. تو یہ بیعت کے طریقے. تو آج مختصر انداز میں یہ کہ بیعت کس کو کہتے ہیں، بیعت کا ذکر قرآن میں کہاں آیا اور حدیث میں. یاد رکھیے حدیث کی ہر کتاب میں، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، سیاستہ، یہ ہر کتاب کے اندر بیعت کا ذکر ہے، اور حدیث کی ہر کتاب میں بیعت کا ذکر ہے. جہاں کہیں بھی جنگ کے معاملات کا بیان آیا وہاں پہ بیعت کا بھی ذکر آیا، حدیبیہ کا ذکر آیا تو بھی بیعت کا ذکر آیا، عقبہ کا ذکر آیا تو بھی بیعت کا ذکر آیا. حتی الامکان شان نزول کے اندر، کتاب النزول ہے شان نزول بخاری کے اندر، اس کے اندر بھی بیعت کا ذکر آیا. بخاری کے اندر، تمام کتابوں کے اندر جتنی بھی حدیث کی کتاب ہے، کوئی حدیث کی کتاب باقی نہیں ہے جس کے اندر بیعت کا ذکر نہ آیا. ہر حدیث کی کتاب میں بیعت کا ذکر آیا. اب مشائخین کی بیعت کیا ہے، میں اس پر ڈسکس نہیں کروں گا، خالی مختصر انداز میں کروں. اب مشائخین جو عام مروجہ جو بیعت آج کل چل رہی وہ کون سی بیعت ہے؟ تو یاد رکھیے ان تمام معاملات کو ملا کے جتنے بھی بیعت تھے 17 قسم کی، جیسا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ ارشاد فرمائے کہ 17 قسم کی تھی. تو تمام کے تمام 17 قسم کی بیعت ایک جگہ جمع کر کے یہ جو آج خانقاہوں میں دی جا رہی وہ بیعت، جو بیعت طریقت ہے، یہ وہ بیعت ہے. انشاءاللہ اس بیعت کا ذکر جو ہے ہم اگلی جو ہے نشست میں آپ حضرات کے سامنے کریں گے. آج صرف اتنا تھا کہ قرآن اور حدیث. اور بیعت کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھ لیجیے بیعت کا معنی پھر سے بول رہا ہوں کہ بیعت کہتے ہیں خرید و فروخت کو، بیچنا اور لینا، دینا اور دینا. یعنی کیا دیے؟ جان دے دیے اور حضور سے جو ہے اجر عظیم لے لیے، ہم جس کے ہاتھ میں بھی دے رہے. اور عہد و پیمانہ بھی آیا، اس کا معاملہ اطاعت بھی آیا. تو ہم جب کبھی بھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو یاد رکھ لینا کہ ہم اس کی راہ میں زندگی دے دے رہے ہیں، زندگی ہم اس کی راہ میں دے دے رہے ہیں. بس اب اطاعت لازم. وما علینا الا البلاغ. اگر کسی کو کچھ سوال ہے تو انشاءاللہ سوال کریے. اگلی نشست میں انشاءاللہ صوفیہ کی جو بیعت ہے، صوفیہ کس قسم سے بیعت کر رہے ہیں، ان کی بیعت کون سی بیعت ہے، یہ طریقت کی بیعت کیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. اگر کسی کا سوال کچھ ہے تو فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل سر یہ جو بیعت چل رہی ہے، ہم وہاں پہلے آپ نے بتایا کہ اپنے اپنے سرکار جو فرما رہے تھے اس طرح بیعت ہو رہی تھی. آج کل جو بیعت کر رہے ہیں لوگ، مگر ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑ پکڑ کر اس کو درا درا کر کے سلسلے میں داخل کیا جا رہا ہے. جی اس کو کیا بیعت کہیں گے ہم؟ جی دیکھیے اس طریقے سے بیعت تو نہیں ہوتی. بیعت یہ ہوتی کہ دیکھیے ہم جب خرید و فروخت کریں گے تو یہ معاملہ ہوتا کہ سامنے والا بھی راضی ہونا، ہم بھی راضی ہونا، تو ڈیل ہوتی. اگر ہم راضی نہیں ہیں خرید و فروخت پہ یا سامنے والا راضی نہیں ہے تو خرید و فروخت ہوتی ہی نہیں. سمجھ رہے نا؟ دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. میں نے یہ مائک مثال کے طور پہ یہ دی، یہ مائک ہے، میں 50 روپے میں دے رہا ہوں یا جو ہے نا 60 روپے میں دے رہا ہوں، تو آپ بھی راضی ہونا ہے کہ اس کو 50 روپے میں خرید سکے. اگر آپ راضی نہیں ہے 50 میں خریدنے، 20 میں راضی ہے تو میں تھوڑی آپ کو دوں گا، نہیں دوں گا. اب مثال کے طور پہ یہ مائک آپ کی اور میری ڈیلنگ چلے گا. کوئی رستے سے گزر رہا، میں اس کو زبردستی ادھر یہ مائک خرید، میرے پاس خرید زبردستی آپ دے سکتے؟ اگر خرید و فروخت بھی ہوگی تو کیا اس کو حقیقت میں خرید و فروخت بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. یہ زبردستی کی بیچ ہے. تو خرید و فروخت اس کا تعلق جو ہے قلب سے، اندر سے یقین ہونا، یقین کے ساتھ ساتھ معاملہ بھی ہونا کہ میرے دل کو بھی اطمینان رہنا کہ میں یہ چیز خریدا تو میرے لیے کارگر ہے، میرے لیے کام آئیں گی. زبردستی اگر آپ کسی کو بیچے، زبردستی وہ خریدیں گا تو اس میں اطاعت نہیں ہوگی، اس میں فرما برداری نہیں ہوگی. تو چاہیے کہ سامنے والا بھی جو آپ کے پاس بیعت کر رہا ہے، جو بھی کر رہا، تو انہیں بھی جو ہے نا اس چیز سے راضی رہنا کہ میں جس سے یہ مال خریدا ہوں یہ مال جو ہے نا بالکل کھرا مال ہے. اگر کھرا مال نہیں ہے، اگر آپ بیکار مال بیچ رہے ہیں، زبردستی بیچ رہے ہیں، تو سامنے والا بھی خریدے گا، دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. جی. اور دوسرا کسی کا سوال آن لائن ہے کیا سوال؟ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم صوفیہ کی جو بیعت ہے اس بیعت پر جو ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو پرسنل میرے انسٹاگرام پہ بھی آپ حضرات میسج کر سکتے ہیں اس تعلق سے. انشاءاللہ اگلی نشست میں صوفیہ کی جو مروجہ بیعت جو ہے انشاءاللہ اس مروجہ بیعت پر جو ہے گفتگو کروں گا. وما علینا